السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 211 سے 213 تک کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، سل بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سل ایہا الرسول، اے رسول پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی آیات دی تھیں، کم کتنی، آتیناہم دی ہم نے ان کو، من آیاتم بینہ روشن نشانیاں، روشن آیات دی، ومئی اور جو یبدل بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد، ما جو جاءت ہو جو آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب بہت زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، اس میں کیا دوبارہ دیکھتے ہیں۔ سل پوچھئے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کم کتنی، یعنی کتنی زیادہ، آتیناہم آتینا دی، آتی ہوتا دینا، نہ ہم نے، ہم ان کو، من سے، آیات بینہ روشن نشانیاں، ٹھیک ہے، وہ مئی اور جو کوئی یبدل بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءت ہو جو کہ آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب بہت زیادہ سخت سزا دینے والا، بدلہ لینے والا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، پوچھیں ان سے۔ اس میں ایک
وہ بھی ہے نا کہ پوچھیے ان سے کتنی زیادہ، ایک غصہ بھی اس میں شو ہو رہا ہے کہ ان سے پوچھیے نے کتنی زیادہ نشانیاں دی تھی، کم آتے ہی نہ ہم، کتنی زیادہ ان کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی۔ اب وہ نشانیاں کون سی تھی؟ اس میں یہ ہے کہ جو ان کو کتابیں دی، ان کی توریت انجیل، وہ بھی اس کے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھی۔ پھر جو فرعون سے نجات دلائی، من سلبہ اتارا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھی۔ جنہوں نے ان کو دیکھا، ان لوگوں نے ان کو دیکھا، محسوس کیا، اس کو سمجھا کہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اور پھر اس کے بعد جب نشانی ان کے پاس آ گئی اور انہوں نے اس نشانی کو پھر سمجھ کے، دیکھ کے، اس کا اقرار کر کے پھر اس کو بدل دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا کیا؟ اب دیکھو ان میں کتابوں میں بھی انہوں نے تحریف کی، کم آتے ہی نہ ہم ان آیات واضحات، ان کو روشن نشانیاں دی گئی تھی، فی کتبی ہم، ان کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، تہدیہم الی الحق، جو کہ انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتی تھی۔ وہ جو نشانیاں ان کی کتابوں میں ان کو دی گئی تھی، وہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرُوا بِهَا كُلِّهَا، انہوں نے ان سب نشانیوں کا انکار کر دیا، وَأَعْرَضُوا عَنْهَا، اور ان سے ایسے جیسے بے تعلق ہو گئے، جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَحَرِّفُوهَا مِنْ وَعْدِهَا، اور ان کو تبدیل کر دیا، یعنی حرف تحریف پیدا کر دی، ان کی جگہوں سے، ان کے مقام سے ہٹا کے ایک چیز کو اس مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا، یعنی کہ اس کا مطلب ہی چینج کر دیا۔ یعنی ایک چیز اپنے ایک پورے سیاق و سباق کے ساتھ ایک جگہ آ رہی تھی، اس کو چینج کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دیا کہ جی اس کے مطلب چینج کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے تحریف کی کتابوں میں، اور اللہ کی جو نعمت ان کے پاس آ چکی تھی، وہ ساری نعمتوں میں انہوں نے تحریف بھی کی اور ان کا انکار بھی کیا، کفرو، ان کا انکار کیا، اور اعراض برتا ان سے، اور ان میں تحریف پیدا کر دی، اور ان کو ان کے جگہ سے، ان کے مقام سے بدل دیا۔ اور پھر جو بھی ہمیں یبدل نعمت اللہ، اور جو کہ اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے جبکہ اس کے پاس ایک دفعہ آ گئی ہے، اس کو پہچاننے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے، اور اس میں نعمت دین اسلام بھی ہے، دین کی نعمت بھی ہے، وہی دین ہو وہ یکفرو بہا، وہ ان کا دین ہے، اس کے بھی وہ جب انکار کرتے ہیں، بعد معرفت، معرفت کے بعد، اعتراف کرنے کے بعد، جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد، جب وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں وہ کہہ سکتے ہمیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا، اور اس کے بعد جب اس کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں شدید، اللہ تعالیٰ کا اس پہ اس کی سزا کا اور اس کے غصے کا اظہار ہے، شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کو سزا دینے والا ہے۔ فن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، بہت زیادہ سخت ہے، سزا دینے میں، سزا دینے میں، بدلہ لینے میں بہت زیادہ شدید ہے۔ اس لیے کیا سمجھ آئی اس میں؟ اس آیت میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے تو آپ سب سے پوچھا گیا ہے کہ وہ، انہیں کہا بھی گیا ہے کہ آپ پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھئے۔ اب دیکھیں نا، اس میں آپ کو اس طرح دیکھیے، جب کسی کو بہت زیادہ نعمت ملے، بہت چیز ملے، تو وہ بات نہ سنے پھر بھی انکار کرے، تو ہم لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا اس سے پوچھو، اسے کیا کچھ نہیں دیا، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تو یہ اس طرح کا ایک طریقہ نا، طریقہ انداز ہے بات کا، پوچھو ان سے کیا کیا نہیں ان کو دیا گیا، کتنی روشن نشانیاں دی گئی، اور کتنی ان کی اپنی کتابوں میں سارے واضح نشانیاں تھیں، انہوں نے نشانیاں دیکھی ہوئی، سلوا کی نعمت کو دیکھا، پھر فرعون ان کے اوپر اتنی زیادہ تکلیفیں دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا، بچیوں کو بچاتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اتنی ان کو دینے کے بعد، اتنی ان کی باتیں ماننے کے بعد، اتنی نعمتیں دینے کے بعد، پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اپنی کتابیں جو تھیں اس میں تحریف کر دی، اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، اس کے مفہوم کو بدل دیا۔ تو پھر جو بندہ ایسے کرے، جو سب کچھ نعمت دیکھنے کے بعد اس کو بدل ڈالے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ شدید ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو پھر ان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، بہت زیادہ سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب زینا، اب دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، زینا، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، للذینہ، ان لوگوں کے لیے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، اب وہ مذاق کر رہے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، اتقو، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، فوقہم، ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزقو، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر ناپ تول کے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ زینا، زینا یہ ہوتا ہے زینت، کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت کرنا، زینا، خوبصورت بنا دیا جانا کسی چیز کو۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک چیز اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کو ویسے خوبصورت شو کیا جا رہا ہے، یا ایک خوبصورت ہے لیکن اس کو خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے،
اور بہت زیادہ اس کو نا خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو اس میں کیا چیز ہے، زُیِّنَ، خوبصورت بنایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ جو لوگ انکار کرنے والے کافر ہیں۔ اب اس میں سے وہ لوگ جو بالکل ہی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کافر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کافر لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور وہ کیا چیز خوبصورت بنائی گی ان کے لیے؟ حیات دنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی، ان کے جو بھی خواہشات ہیں، دنیا کی جو بھی لگزریس ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ خوبصورت بنا کے پیش کی گئی ہیں کہ دنیا بہت ہی احسن چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں جو بھی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں یا جو بھی ہے، بہت ہی حسین ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے ذہن میں یہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور بہت ہی ہمیں اس کے لیے بڑھ سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان لوگوں سے جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان سے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بیچارے بیوقوف سے لوگ ہیں، نہ ان کو ترقی کا پتہ ہے نہ کچھ، بس یہ ایسے ہی بنے ہوئے، ان کو کچھ چیز کا ہوش نہیں۔ حالانکہ کیا ہوگا قیامت والے دن، وہ لوگ ہی ان سے آگے ہوں گے جو حقیقت میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ قیامت والے دن وہ ان کے درجے بلند ہوں گے، وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ اور یہ جو ہوں گے کافی جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوں گے؟ بالکل نچلے طبقے پہ ہوں گے، اور پھر وہاں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایمان والوں کے درجے کتنے بلند ہیں۔ تب وہ اس کو تو ان سے رش کریں گے کہ یہ اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے، لیکن ان کا رش کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ زُیِّنَ، خوبصورت ہم نے بنا دی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا۔ کیا بنا دیا خوبصورت؟ کیا بنایا؟ حیات دنیا، دنیا کی زندگی۔ حیات کسے کہتے ہیں؟ زندگی، دنیا، دنیا کی زندگی۔ اور یسخرون، اور وہ تمخصر کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ؟ من الذین، ان لوگوں کے ساتھ، آمنو، جو کہ ایمان لائے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ والذین، اور وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، فوقہم، فوق کیا کہتے ہیں؟ اوپر، تحت نیچے ہوتا ہے، فوق اوپر ہوتا ہے، فوقہم، جو ان سے اوپر ہوں گے۔ کب؟ یوم القیامت، جو قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے درجات میں۔ اور واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزق، وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، ناپ تول کے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جسے وہ دینا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ نہیں کہ ناپ تول یا گن گن کے نہیں دے گا، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہی مانگنا چاہیے، اس کی رحمت بے حساب ہے، اس میں کوئی ناپ تول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو عطا کرے۔ تو ہمیں اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ دنیا جو بہت زیادہ حسین نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اس کو زیادہ حسین بنایا ہے۔ اور یہ چیز، یہ صرف دنیا ہی حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دین کی توجہ کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ایک آیت میں پڑھا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ ہمیں صرف دنیا میں ہی دے دے، تو پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو صحیح دعا کیا ہے، آپ صحیح طریقے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی نعمتیں ہمیں دے، آسانیاں دے، نیکی کے ہمیں موقع دے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے اپنی آخرت کو بنا سکیں، اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین ہمارے ساتھ معاملہ کر۔ یہ سب سے بہترین اور افضل دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو دوبارہ سنتے ہیں، اس کی قرآت سنتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو آپ 3، 7 یا 11 دفعہ ضرور پڑھیں، پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں، سل ہوتا ہے کوشچن کرنا، پوچھئے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کم، کتنی، کم یعنی کتنی، یعنی اس میں یہ مفہوم آ رہا ہے کتنی زیادہ۔ آتینا، آتی کیا ہوتا ہے؟ دینا، نہ ہم نے، ہم ان کو، آتینا ہم نے دی ان کو، کیا دیا؟ من آیتم بینہ، من سے، آیتم بینہ، آیتم بینہ کیا ہوتی ہے؟ جو واضح نشانی ہوتی ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور میں یبدل، اور جو کوئی بدل دے، وہ، اور من جو، یبدل، بدل دے، یعنی کہ فعل مضارع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں کتنے ہوتے ہیں فعل؟ ایک ہوتا ہے ماضی جو گزر گیا، اور ایک ہوتا ہے مضارع۔ مضارع آنے والے کا مفہوم دیتا ہے، کہ پاسٹ کا نہیں دیتا، وہ دیتا ہے حال کا اور مستقبل کا۔ یعنی کہ
مطلب یومئی یبدل، جو بدل دے گا، جو بدل دیتا ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، من بعد، اس کے بعد، ما جاءت ہو، جو آ گئی اس کے پاس، یعنی نعمت ایک دفعہ اس کے پاس آ گئی تو پھر وہ اس کو بدل دیتا ہے. یعنی یہ بات نہیں کہ اس کو نعمت نظر نہیں آئی، اس کو ملی نہیں، اس کو مل گئی تھی، اس نے پہچان لیا تھا، اس کے بعد اس نے اس میں تبدیلی کی. یعنی اس کو تبدیلی کیا تھی؟ اس نے اس کا انکار کر دیا، اس سے اعراض برتا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سزا دینے والا ہے. ٹھیک ہے، بدلہ لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. اچھا، اس میں نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہمارے پاس کون سی؟ اسلام، دین کی نعمت. ٹھیک ہے، اس نعمت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے. یہ نعمت ہے تو پھر ساری نعمتیں ہیں، یہ نعمت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نعمت کا کوئی کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب نعمتیں اسلام کی نعمت کے بعد ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ دوسری چیز ہے زوینا. زوینا بہت خوبصورت بن کے، زینت سے آپ یاد رکھیے گا، زوینا بہت زینت ان کی بڑھا دی گئی ہے. کس چیز کی زینت بڑھا دی گئی ہے؟ حیات دنیا، دنیا کی زندگی کی زینت بڑھا دی گئی. کن لوگوں کے لیے بڑھائی ہے؟ ان لوگوں کے لیے، للذین کافروا، ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، جو کافر لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یسخرون من الذین آمنوا. یسخرون یعنی کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، تمخصر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ؟ من الذین، ان لوگوں کے ساتھ، آمنو جو کہ ایمان لائے. اور جو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ والذین اتقوا، جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ ان سے اوپر ہوں گے یوم القیامتی. آج تو ان کو نیچے سمجھ رہے ہیں، اب سے کمتر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ سے نا. تو لیکن اس قیامت والے دن وہ لوگ ان سے درجوں میں اوپر ہوں گے، تب وہ ان کو خود دیکھ سکیں گے کہ یہ تو مجھ سے اوپر ہے. تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی اور کیا انہوں نے یہ اپنے لیے جو انہوں نے دوزخ خریدا، اور سب انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا یہ برے اعمال کیے. ٹھیک ہے، اس کو یہ کس کی ہوگی برتری، کس کی ہوگی بڑائی؟ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یرزقو، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ یرزقو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے رزق. رزق میں کیا آتا ہے؟ اللہ کی ہر نعمت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر طرح کا رزق، مال، اسباب، اولاد، کھانے پینے کی چیزیں، پہننا اوڑھنا، رہنے کی چیزیں، ٹھکانا، نیک اعمال کی قوت، نیک اعمال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رزق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، من یشاء، یشاء کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے. من جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء چاہنا، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے اپنا رزق بغیر حساب. لہذا جو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا رزق دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، خدا ہی بہتر جان سکتا ہے. ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، دوسروں کی نعمتوں کو بھی دیکھ کے ہمیں اللہ سے اس کی نعمتیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، بس اب ہم بس کتابیں سنتے ہیں. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.